معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار حضرت علامہ سید محمد جامی اشرف صاحب مدث اللہ نورانی کے لیے آپ سماعت فرمائیں، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ دیکھیں آپ سنتے بولنا، میں نے کہا بھائی بریلی جا کر کے میں بولتا نہیں ہوں، وہی بولتا ہوں جو ہے مدرسہ۔ نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت۔ یہ مت کہنا وہ مت کہنا، میں اسٹیج پر بیٹھ کے سوچ رہا تھا اپنی باتوں کا ذمہ دار خود میں ہوں۔ میں اسٹیج پر بیٹھ کے سوچ رہا تھا آراز کی محفل تو بہت ہوتی ہے، بہت سارے عرسوں کی محفل ہوتی ہے، پورے انڈیا میں ہوتی ہے، بنگلہ دیش پاکستان میں ہوتی ہے، ہر خان کا ہمارے سروں کا تاج ہے تاج، لیکن سنو بریلی کا احمد رضا کا عرس ایسا عرس ہوتا ہے، نہ یہاں وہابی آتا ہے، نہ ناسبی آتا ہے، نہ خارجی آتا ہے، نہ شیعہ اور رافضی آتا ہے، یہاں وہی آتا ہے جس کا عقیدہ یہ رہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور ناو الکرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس رسمی، زندہ باد زندہ باد۔ یہاں فالتو لوگ نہیں آتے ہیں، فالتو لوگ نہیں آتے ہیں، یہاں وہی آتا ہے جس کے دل میں نہ ناسبیت ہو نہ رافضیت ہو، واہ سبحان اللہ، جو صحابہ کا بھی وفادار ہو، اہل بیت کا بھی وفادار ہو۔ بے شک بے شک۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں حضرت آئے ہیں، فلاں جگہ فلاں حضرت آئے ہیں، یہ منانی میاں کے پروگرام میں فلاں حضرت آئے ہیں، فلاں آئے ہیں، فلاں ادارے سے آئے ہیں، فلاں آئے فلاں آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم حضرتوں کو دیکھتے ہو، یہ دیکھو عرس کس کا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ عرس کس کا ہے، زندہ باد عرس کس زندہ کا باد۔ ہے۔ ہمیں جب عرس اعلیٰ حضرت کا ہے تو گھٹیا حضرت نہیں، سنیت کے حضرت آتے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ارے کیا بات ہے اسرا، زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ واہ، عرس کس کا ہے؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا عرس ہے۔ کس کا عرس ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ اور اس عرس کے بعد 1500 سالہ یوم میلاد مصطفیٰ ہونے والا، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ 1500 سال مکمل ہو جائیں گے حضور کو بظاہر دنیا میں آئے، جی بے شک، سبحان کتنے اللہ۔ سال ہو جائیں گے؟ 1500 سال۔ 1500 سال میرے پیارو، یہ اس کا عرس آیا ہے کہ پورے بھارت سے پوری دنیا سے جب آدمی آتا ہے تو سودا گران کی گلیوں میں ہو یا نوری مرکز میں ہو یا جامعہ رضویہ نوریہ میں ہو یا کسی بھی خانقاہ میں ہو یا بریلی میں کہیں پر بھی ہو، ہر آدمی لب پر ایک نعرہ لے کے آتا ہے، جب گنبد رضا کو دیکھتا ہے تو اس کا دل پکار اٹھتا ہے، ہم ایسی ویسی جگہ نہیں، اس جگہ آئے ہیں کہ اپنے گاؤں میں، اپنے قریہ میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں پڑھا کرتے تھے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی۔ بے لاکھوں سلام، زندہ باد زندہ باد۔ میرے پیارو، سبحان اللہ۔ سارے اہل بیت کے عرس میں آئے ہیں، کس کے؟ حضور کے وفادار ہیں، امام عشق و محبت۔ بے شک۔ ابھی مجھ سے پہلے صدر الافاضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نبیرے نے بڑا پیارا بیان کیا، جی ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کی سختی کے تعلق سے بات کی کہ وہ فتویٰ لکھنے میں گھبراتے نہیں تھے، وہ گھبرائیں گے کیسے؟ جس کے سر پر ہو کیا دبے، جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ، کتا تیرا، کتا تیرا، اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میرے پیاروں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، آدمی پھسلتا کہاں ہے؟ پھسلتا وہاں ہے جب اس کی نگاہ میں کچھ اور بھی چلتا ہو،
اس کے دل و دماغ میں کچھ اور بھی رہتا ہو، وہ کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہتا ہو، کسی اور کو بھی راضی کرنا چاہتا ہو، لیکن میرا امام جب دارالفتاء میں بیٹھتا ہے تو اپنے مسلک والوں کو پیغام دیتا ہے، ہر چیز میں سمجھوتا کر لینا، عقیدے میں مت کرنا، کیونکہ احمد رضا پیغام دے رہا ہے، یا رسول اللہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیر سید جامی اشرف صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے پیارو، حضور کی میلاد آنے والی ہے، یہاں بڑے اکابر علماء موجود ہیں، امام عشق و محبت کے 10 نکاتی پلان و پروگرام کے بارے میں جو آپ نے فرمایا، اس کو اثر نو واپس سے اس کو عملی جامہ پہنا کے عوام الناس میں ادارے میں عام کرنے کی ضرورت ہے، بے شک بے شک۔ کیونکہ میرے پیارو، میرے امام نے تو ہر منصوبے بنا کر کے گئے، ادھر ادھر وہ جاتا ہے جس کے پاس کوئی منصوبہ نہ ہو، کیا بات ہے، ہم اس کے پاس آئے ہیں، جس نے عید میلاد النبی بنائی تو جاتی تھی، اس کو دلائل دے کے اہل سنت کو 14ویں صدی میں جس نے مضبوط کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ خانقاہوں میں آراز کی محفل ہوتی تھی، اسے دلائل سے مضبوط کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ چادر غاگر کی رسومات ہوتی تھی، اسے دلائل سے مضبوط کیا، وہ امام عشق و محبت ہے۔ میرے پیارو، جس نے بزرگوں کا ادب بتایا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ جس نے صحابہ کی وفاداری کا درس دیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ جس نے اہل بیت سے محبت سکھائی، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے فاتحے کے طریقوں کو قرآن اور حدیث سے مزین کیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ جس نے نبی کے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن سے دلائل دیا، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے نبی کی نورانیت کا ذکر کیا 14ویں صدی میں، اس کا نام امام عشق و محبت ہے۔ اور جب میلاد مصطفیٰ کی بات آئی تو اسی امام نے کہا، اے بریلی والوں، صرف میری زندگی تک نہیں، میری موت تک نہیں، میرے جانے کے بعد تک نہیں، بلکہ عقیدہ یوں دیتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو، مثل فارس نجد کے قلعے۔ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ آنکھ ہو جائے عدو، چل کر چل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، زندہ باد۔ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا جب تاج الشریعہ کی آنکھ کی روشنی گئی، لوگ ادھر ادھر چکر لگاتے گئے۔ میرے تاج الشریعہ کی رگوں میں خون احمد رضا تھا، تو کیا کہا، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، نہیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمشد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے پیارو، منور میری آنکھوں۔ اس بارگاہ میں آئے ہو جہاں کا سرما لگانے سے بغداد نظر آتا ہے، زندہ باد، سبحان اللہ، میر نظر آتا ہے، کیا بات۔ کچوچا نظر آتا ہے، مدینہ منورہ نظر آتا ہے۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ عرس رضوی میں آئے ہوئے تمام احباب کو میں اپنی جانب سے حضور رئیس ملت مظہر کرامات غوث اعظم پیر طریقت سید رئیس اشرف اشرفی الجنانی صاحب سجادہ خانقاہ سرکار شاہ میرا و جانشین مخدوم سمنا حضور معین المشائخ سید معین الدین اشرف کی جانب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے پیاروں، یہ جو گلشن ہے،
یہ جو نور و نکاحت میں ڈوبا ہوا یہ میدان ہے، اللہ اکبر، جس کی سنگ بنیاد کو تاج الشریعہ نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنگ بنیاد بیج کو تاج الشریعہ نے رکھا ہو، امین شریعت کی دعا شامل رہی ہو، اور جسے سیچ کر کے تاج ملت نے اس قوم کے حوالے کیا ہو، اللہ ان امانتوں کی حفاظت فرمائے، اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، یہ نوری میدان تا قیامت نور و نکہت میں ڈوبا رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، ہم سب کی امام عشق و محبت کی بارگاہ میں اللہ حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو، مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو آگے شیئر کر دیں، آپ کی بہت کرم نوازی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔